اس وقت ہمارے روبرو ہیں مس مہر بانو قریشی صاحبہ، پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جیت چکی ہیں. 45 فارم بھی ان کے پاس ہیں، لیکن میں اس ملتان کی کانسٹیچوئنسی سے ہٹ کے بھی ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ شی ریپرزینٹس پی ٹی آئی ان مائی شو ٹو رائٹ. بہت شکریہ اینڈ موسٹ ویلکم. آپ پہلی بار میرے شو پہ نہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور مخدوم صاحب کے ساتھ تو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میرا ایک بڑا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ رہا ہے اور آئی ہوپ کہ آئی ول کنٹینیو. جی انشاءاللہ. آج آپ کی ملاقات بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ ہوئی. پہلے تو وہ بتائیں کیسی ملاقات رہی؟ جی خان صاحب، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جیل میں جا کر وہ میرے خیال میں 10 سال جوان ہو گئے ہیں اور اچھا مزید. اور آج جو ان کے چہرے پہ ایک رونق تھی اور خوشی تھی، کیونکہ وہ پیشکش پہلے بھی کر چکے تھے کہ میں گرفتار ہوں گا، میرے خلاف مقدمے چلیں گے، مجھے سزا ہوگی اور پھر الیکشنز ہوں گے اور میں الیکشن جیت جاؤں گا. تو جو انہوں نے پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی تو آج ان کے سامنے ہے، جو انہوں نے کہا ویسے ہی ہوا. وہ جیل میں بیٹھے ہیں. نہیں، لیکن اب الیکشن ہو چکے، اب کے حالات میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ جی پہلے تو سب سے پہلے تو وہ بہت خوش تھے. انہوں نے مجھے دیکھتے ساتھ ہی اسمائل کیا اور مجھے کہا، پہلے تو کہا کنگریچولیشنز اور پھر کہا شاباش اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا. اچھا، کہ ایک ایلڈرلی جو جی بالکل بڑے ہیں ہمارے، بڑے ہیں ایسے بالکل. اور بہت خوش تھے وہ، اس بات سے خوش تھے کہ ان کی جماعت نے بھرپور مشکلات کا سامنا کیا ہے اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان کی جماعت کے پولیٹیشنز بھی، اور خاص طور پہ جو ورکرز اور ووٹر ہے ہمارا، وہ کس طرح ڈٹ کے کھڑا رہا ہے. انہیں بڑا ناز ہے ان پر. تو آج اسی بات کی انہیں خوشی تھی کہ میرا نوجوان جمہوریت کے لیے کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا کہ جیل جا کے 10 سال وہ جوان ہو گئے. جیل میں تو لوگ تنگ ہوتے ہیں، مصائب ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں. وہ جو خبریں تنقید کرتے تھے آپ کے اپوننٹس کے، دیسی مرغ کھاتے ہیں، دیسی گھی کھاتے ہیں، اس کا اثر ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ وہ تو ان کی جی ڈائٹ ہمیشہ سے رہی ہے. مطلب میرے خیال میں لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ جیل جائیں گے 4 دن بھی نہیں گزار پائیں گے. لوگ کہتے تھے نا کہ پیر پڑیں گے. تو ہمیں ہمیشہ سے یقین تھا خان صاحب کا ایک مختلف ڈی این اے ہے. ایک تو وہ ہار نہیں مانتے کبھی اور وہ گیو اپ نہیں کرتے اور وہ مشکلات کا سامنا ڈٹ کے کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں 3 چیزیں، رزق، عزت، موت، تینوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اسی ایمان کے ساتھ وہ تو خوش باش بیٹھے ہیں. وہ اس بات سے شاید جوان ہو گئے کہ ان کو جیل میں وہ دن رات اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، باقی کتابیں پڑھتے ہیں. تو ان کی جو انٹلیکچوئل اور مینٹل گروتھ بھی ہو رہی ہے، وہ اس سے بہت سیٹسفائیڈ ہے. اب ذرا پوسٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں. آج انہوں نے خود بھی کہا اور بیرسٹر گور خان بھی بار بار کہتے ہیں، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے. گیون دا نمبرز، کیسے حکومت بنائیں گے؟ وہ جو عذرداریاں جسے کہتے ہیں، آبجیکشن جو ہوتے ہیں، ان کے فیصلے تو ہوتے رہیں گے، لیکن گیون دا نمبر اراؤنڈ 100 اس میں بھی کچھ چلے گئے تو حکومت کیسے بنائیں گے؟ جی دیکھیے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے گیون دا نمبرز، اگر ہم واقعی اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ جمہوریت مضبوط تب ہوتی ہے جب عوام کو ایک تو رائے دینے کا موقع دیا جائے، اس کو الیکشنز کہتے ہیں، اور اس کے بعد عوام کی رائے کو تسلیم کیا جائے، اسے جمہوریت کہتے ہیں. تو اس وقت عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے، رائٹ؟ تو ہم تو کہہ رہے ہیں آپ عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے ان کے مینڈیٹ کو چرا کر ان پہ مسلط نہیں ہو سکتے. I got your point. اگر دیکھیے ایک راستہ ہے میڈم، ایک راستہ ہے کہ الیکشن کمیشن، ٹریبیونلز، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ. دوسرا راستہ ہے تصادم کا، ٹکراؤ کا، جلسے جلوس کرنے، گھیراؤ کرنے. پی ٹی آئی کس راستے پہ چلے گی؟ آج آپ خان صاحب سے مل کے آ رہے ہیں. اگر ہم نے تصادم کرنا ہوتا، جلاؤ گھیراؤ کرنا ہوتا، ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو ثانیہ تھا، ایک تو ہم نے اس کی ہمیشہ مذمت کی ہے، پرزور مذمت کی ہے. آپ کے خاندان سے تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا، اور سب جماعت نے بھی کی ہے. اور ہم کہتے رہے کہ جی بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم آپ جی کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کیجئے، اور جس کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے بے شک پروسیکیوٹ کیجئے. مگر ہمارا ماننا ہے کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہماری جماعت کے خلاف تھا. ہماری جماعت نے کبھی تصادم میں یقین نہیں رکھا ہے. ہم نے آپ اس سے پہلے بھی دھرنا دیا
دھرنے میں کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. خان صاحب کو گولیاں لگیں, اس کے بعد ہم سب لاہور میں ہم نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا, لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. آگے کا راستہ کیا؟ ہم دیکھیے آج بھی ہمارا جو ورکر ہے اس وقت اس میں بڑا غم و غصہ ہے. ان کو وہ ہمیں فون کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے بڑی جنگ لڑی ہے, ہم نے اپنے سر پہ یہ لڑی ہے اور یہ الیکشن ہم نے جیتا ہے, اور یہ ہمارا ووٹ جو ہم نے آپ کو امانت دیا ہے, آپ ہمارے ووٹ کا دفاع کرو, اور اگر آپ نہیں کرو گے آپ ہمیں جواب دے ہو. اور وہ تو اس وقت بہت پرجوش ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم نے کہاں دھرنا دینا ہے, آر او صاحب کے گھر کے باہر, ان کے دفتر کے باہر, ای سی پی کے دفتر کے باہر. نہیں, ہم نے ان سب کو روکا ہوا ہے. ہم نے کہا بالکل میں اسی پہ آ رہی ہوں, پالیسی پوچھ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہی ہوں. ہم نے ان سب کو روکا ہوا ہے. ہم نے کہا بالکل بھی نہیں, ہم آئینی راستہ جو ہے وہ لیں گے, اور ہم لے رہے ہیں. ایک منٹ, آپ نے کہا اور جو وچ آئی اپریشیٹ کہ آئینی اور قانونی راستہ. آج اعلان بھی کیا گیا کہ ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے, خان صاحب کی طرف سے کیا گیا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیصلہ دے گی وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. آپ خود جا رہے ہیں سپریم کورٹ. پہلا مرحلہ جو ہے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان جائیں گے, کیونکہ ان کے کچھ رولز ہیں, قوانین ہیں, اور ان کے مطابق کیورز اور ریمیڈیز اویلیبل ہیں, ای سی پی میں ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں ای سی پی سے بڑی انصاف ملے گا. کیونکہ دیکھیے یہ صرف یہ ہم دھاندلی کا الزام نہیں لگا رہے, ہمارے پاس ایک کلیئر کٹ چیز ہے, ایک فارم 45 ہے. اب جتنے بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں, ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں, ہم نے اپنے فارم 45 پبلک کر دیے ہیں. میں آئی تھنک جماعت سے پہلی یا دوسرا کینڈیڈیٹ تھی جس نے اپنے فارم 45 اکٹھے کیے, ڈیجیٹائز کیے, ایک اس کے ساتھ ہم نے اس کو ٹیبولیٹ کیا, اور ہم نے پبلک ڈاکیومنٹ بنا دیا. عوام کا مینڈیٹ تھا, عوام کی عدالت میں رکھ دیا, عوام فیصلہ کرے کہ کون جیتا کون ہارا. مگر اب پرابلم یہ ہے, جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جو آئینی راستہ ہے اس کے تھرو جائیں, پروسیس ہے, ہم پروسیس کے تھرو جا رہے ہیں, مگر کیا ای سی پی نے اس پروسیس کی عزت کی ہے؟ دیکھیے جب الیکشن ہوتا ہے فارم 45 ای سی پی نے نہیں کی, نہیں مگر میں یہ مکمل دیکھیے پہلے مکمل کرنے دیجیے. فارم 45 حتمی نتیجہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ایجنٹ کے سامنے کاؤنٹنگ ہوتی ہے, پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے, ایجنٹس ہوتے ہیں, سب سائن کرتے ہیں, وہ آر او کے پاس جاتا ہے. آر او سارے فارم 45 کا جو جمع ہے اس کو لے کے فارم 47 جاری کرتے ہیں, رائٹ. تو حساب میں شاید کوئی کمزوری کوتاہی رہ گئی ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں اس کو درست کریں, کیونکہ فارم 45 میں جو نمبرز لکھے ہیں وہ فارم 47 میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے. دوسری چیز جو آئینی پروسیس ہے جس کا پیپلز پارٹی خاص طور پہ حوالہ دے رہی ہے آج کل, آئینی پروسیس کیا ہوتا ہے؟ فارم 47 جو کنسالیڈیشن آف ووٹ ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے, جمع کر کے اور وہ کب ہوتا ہے جب کینڈیڈیٹ موجود ہو یا کینڈیڈیٹ کا اپوائنٹڈ ایجنٹ وہاں پہ موجود ہو, سب کینڈیڈیٹس کے ان کے سامنے کنسالیڈیشن ہوتی ہے. میں جب کیمپ آفس گئی ای سی پی کے دفتر, آر او صاحب کے دفتر جانے کے لیے, مجھے باہر گیٹ پہ روک دیا گیا اور کہا کہ کینڈیڈیٹ الاؤڈ. پہلے پوچھا کس جماعت سے ہیں, میں نے کہا پاکستان تحریک انصاف. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں آرڈر نہیں ہے, کینڈیڈیٹ اندر نہیں جا سکتا. تو میں نے ان سے پوچھا الیکشن ای سی پی کے کون سا رول ہے؟ میڈم میں اسی لیے تو گزارش کر رہا ہوں کہ فارم 48 49 آپ نے کیسے ایشو کیا؟ یہ وائلیشن آف دا لا ہے. بالکل صحیح ہے. اگر الیکشن کمیشن نے وائلیشن کی ہے یا آر او نے وائلیشن کی ہے, اس کا اگلا فورم کورٹس ہیں, اس کا اگلا فورم ای سی پی ہے. ای سی پی کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ای سی پی کے بعد کی بات بالکل ہم سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. جی جی جی. تو یعنی یہ راستہ میں پہلے ہی اپریشیٹ کر چکا ہوں. ایک اور چیز میں ضرور جاننا چاہ رہا ہوں, مرکز میں یا پنجاب میں بنے نہ بنے آپ کی حکومت مجھے نہیں علم, لیکن خیبر پختونخوا میں حکومت ڈیفینیٹلی بن رہی ہے. علی امین گنڈا پور آج نامزد ہو گئے وزیر اعلیٰ. اب پی ٹی آئی کے سامنے اس صوبے کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, دہشت گردی ہے, سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک ہوتے ہیں, فوج پہ اٹیک ہو رہے ہیں, سٹیزن پہ اٹیک ہو رہے ہیں. صوبائی حکومت پی ٹی آئی بطور جماعت فوج کے ساتھ, وہاں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, شہریوں کے ساتھ تعاون کرے تو اسٹیبلشمنٹ فوج کے ساتھ بھی تو تعلق اچھا ہو سکتا ہے, یا کانفرنٹیشن کی پالیسی رکھی جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. وہاں پہ صوبے نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے وہاں پہ گورن کرنے کا. نہیں تو ہم اس مینڈیٹ کو بڑی سنجیدہ لیتے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں پچھلے 1.5-2 سال میں بہت مسئلے مسائل آئے ہیں. وہاں پہ دوبارہ جیسے کہ کہہ سکتے ہیں ایک خوف ہے دہشت گردی کی لہر کے دوبارہ اٹھنے کا, تو بالکل وہاں پر کوآپریشن کے ساتھ اور بالکل ایک
کمیونیکیشن کے ساتھ آگے چلنا ہے. کیوں؟ ہم نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے, ہم نے انہیں گورننس دینی ہے. اور خیبر پختونخوا نے جو اس وقت مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو, جو اعتماد کا اظہار کیا ہے, بہت بھاری اعتماد. اور یہ وہ صوبہ ہے جو مشہور تھا یہ کبھی ایک جماعت کو دوسری بار ووٹ نہیں ڈالتا, اور ہر دفعہ وہ اور زیادہ ہر دفعہ مینڈیٹ بھاری ہوتا چلا جاتا ہے. بہت شکریہ. تو کہتے رہے کہ لاؤ ترازو تول کے دیکھو ہمارا پلہ بھاری ہے. مس مہربانو قریشی صاحبہ آپ تشریف لے آئے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم ایک اور پارٹی کے سینئر رہنما سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.